السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ مختصر سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ویکنسز کا ذکر کیا جو خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں آج کل بہت پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بڑی خرابی ہے ایسے مسلمانوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور عام استعمال کی چیزیں مانگے نہیں دیتے۔ ہم دیکھیں ہماری سوسائٹی میں یا ہم لوگوں میں روز جزا کی کتنی امپورٹنس ہے، ہم اس کو کتنی ویلیو کرتے ہیں۔ اپنے 24 گھنٹے کی لائف میں کتنے گھنٹے اپنی آخرت سنوارنے کی محنت کرتے ہیں، یا اپنے مال میں سے آخرت کے لیے کتنا ذخیرہ کر رہے ہیں، یا ہمارے جو گولز ہیں، ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، ہماری پلاننگز ہیں، اس میں آخرت کس درجے میں ہے، کس نمبر پہ ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور ہماری سوسائٹی میں دیکھیں جو غریب، مسکین، یتیم، بیوائیں ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کیا ہم ان کی غربت کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، یا ان کو ویک ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ مزید برے طریقے سے پیش آتے ہیں؟ تو اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ مطلب کیا ہم لوگ اپنے ڈیلی خوراک میں سے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وارن کرتے ہوئے بتایا کہ بڑی خرابی ہے ایسے مسلمانوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 700 بار نمازوں کا ذکر کیا۔ اس صورت میں پہلے حقوق العباد کا بتانے کے بعد حقوق اللہ کی اہمیت بتائی کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور جو عبادات بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کا ریاکاری کا عنصر شامل ہے۔ کہ مطلب یہ کہ اگر کوئی چیریٹی کا کام کیا، کسی کی ہیلپ کر دی، یا صدقہ خیرات کر دیا، یا میلاد کر دیا، تو اس کو سوشل میڈیا پر اپنے عزیز و احباب میں سپیکر پہ اعلان ہوتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے اتنے روپے مسجد کی امداد کی۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ بھی بہت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی سورہ میں بتا دیا بڑی خرابی ہے ایسے مسلمانوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، اور اینڈ پہ فرمایا کہ عام استعمال کی چیزیں مانگے نہیں دیتے۔ اب سورہ معون کا مطلب بھی عام استعمال کی چیزیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس جتائی کہ ہماری جو ضرورت کی چیزیں ہیں سوسائٹی کو بہترین قائم رکھنے کے لیے وہ ہم نے ایک دوسرے سے شیئر کرنی ہیں۔ پہلا زمانہ ہوتا تھا، ہمیں یاد ہے کہ جب کوئی اچھا سالن بنتا تھا تو ہمسایوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ سردیاں آتی تھیں تو اگر کوئی کسی کے پاس ایکسٹرا سویٹر ہے، جرسیاں ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی امداد کی جاتی تھی۔ لیکن اب ہماری سوسائٹی میں لوگوں کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ الماریوں کی الماریاں کپڑوں کی بھری ہوئی ہیں، سالن بھی ضائع ہو رہے ہیں، ہوٹلز میں بھی، گھروں میں بھی، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ عام استعمال کی چیزیں لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ ایون کہ مانگے نہیں دیتے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، جو دوسرے کے کام آ سکتی ہے، اس نے اگر ضرورت کے وقت مجھے ریکویسٹ کی ہے تو ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنے سیلفش ہو چکے ہیں کہ ہم کلیئرلی ریفیوز کر دیتے ہیں۔ یہ تمام نشانیاں، یہ تمام بیڈ ہیبٹس، یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن ہو رہی ہیں۔ اگر ان کو ہم نے کنٹرول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض، ہمارے جو سوشل سرکل ہیں ان سے بھی ہمارے ریلیشن شپس خراب، اور آف کورس آخرت سے تو ہم غافل ہیں ہی۔ تو ہم چاہیے کہ ہم اپنی پلاننگ میں، اپنے آبجیکٹیوز میں، اپنے گولز میں آخرت کو سامنے رکھیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو کھانا کھلائیں جیسا کہ اللہ نے حکم کیا، اپنی نمازوں سے غافل نہ ہوں، وقت پر نماز ادا کریں، با جماعت نماز ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاکاری سے بچیں۔ اگر کوئی نیکی کرنی ہے
تو خفیہ طریقے سے کریں، صدقہ خیرات ایسے طریقے سے کریں کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اسی طرح جو عام استعمال کی چیزیں ہیں وہ لوگوں میں دیتے رہیں، تقسیم کرتے رہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔